بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو لبرا اسٹوری. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آپ کو ملتی رہے تمام ویڈیو اپڈیٹس. اب آپ مجھے لبرا اسٹوری فیس بک پیج پہ بھی فالو کر سکتے ہیں. ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے غم بہت زیادہ ہیں اور اس نے ہر کسی سے زیادہ دکھ جھیلے ہیں، لیکن اس کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ دوسروں کے دکھ کتنے زیادہ ہیں. اس دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے کبھی خوشی دیکھی ہی نہیں ہے. انہیں تو یہ تک پتہ نہیں ہوتا کہ خوشی ہے کیا چیز. ایسی ہی ایک دکھی عورت کی سچی کہانی میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہوں، جس کو سن کر شاید آپ لوگوں کو محسوس ہو کہ آپ لوگوں کے دکھ اور تکلیفیں کم ہیں اور آپ لوگ بھی میری طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. امی بہت بھوک لگی ہے. روبینہ نے اسکول سے آ کر سارا گھر سر پہ اٹھا لیا تھا، لیکن اس وقت صرف خاموشی کا راج تھا. گھر میں سے کسی کی آواز ہی نہیں آئی تھی. روبینہ صرف نام کی روبینہ نہیں تھی، وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی. اس وجہ سے ماں باپ کا سارا لاڈ پیار اسی کے حصے میں آیا. روبینہ کے آنے سے پہلے ہی اس کی ماں دروازے پہ اس کی منتظر ہوتی، مگر آج ایسا نہ ہوا تھا. روبینہ بھاگ کر اپنی امی کے کمرے میں گئی تو ماں سو رہی تھی. روبینہ بھاگتے ہوئے اپنی ماں کے پاس گئی اور ان کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے بولی، امی آپ کو کیا ہوا ہے؟ مگر یہ کیا؟ امی کا ماتھا تو بہت ہی گرم تھا. اس نے یکدم ہاتھ پیچھے کیا. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے. اپنی امی کی یہ حالت دیکھ کر وہ رو پڑی تھی اور ساتھ میں سوچ رہی تھی کہ وہ کس کو مدد کے لیے پکارے. ابھی اس کے ابو کو آنے میں بہت وقت تھا. وہ کسی کمپنی میں ملازم تھے. صبح سویرے جاتے اور شام کو واپس لوٹتے. پانی 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 کی آواز سنتے ہی روبینہ اپنی سوچوں سے واپس آئی تھی، کیونکہ اس کی امی پانی مانگ رہی تھیں. روبینہ بھاگ کے کچن میں گئی اور اپنی امی کے لیے پانی لے آئی. روبینہ بیٹا، دوائیاں دراز میں پڑی ہیں، اس میں سے مجھے 2 گولیاں دے دو اور تم فکر نہ کرو، میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں گی. بس تھوڑا سا معمولی بخار ہی ہے. وہ بامشکل بیڈ پر بیٹھ کر بولی تھیں اور پھر دوائیاں کھا کر سو گئیں. روبینہ اپنی امی کا سر اپنی چھوٹی سی گود میں رکھ کر دبانے لگی. ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی. روبینہ نے دروازہ کھولا تو سامنے اپنے ابو کو پایا، جو خلاف معمول آج جلدی آ گئے تھے. روبینہ بیٹا، تمہاری امی کہاں ہیں؟ ابو آج امی کی طبیعت بہت خراب ہے، شکر ہے آپ آج جلدی آ گئے. ہاں بیٹا، آج شہر میں ہڑتال ہے، اس لیے ہم لوگوں نے آج جلدی چھٹی کر لی. تمہاری امی کو کیا ہوا ہے؟ روبینہ کے ابو نے پوچھا. ابو، امی کو بخار ہوا ہے. روبینہ کے ابو انہیں فوراً ہاسپٹل لے گئے تھے. کچھ انجیکشن اور دواؤں کے بعد ان کا بخار اتر گیا تھا، مگر وہ ابھی بھی پوری طرح ٹھیک نہیں تھیں. شام تک وہ انہیں واپس لے آئے تھے. روبینہ اپنی امی کی بیماری کی وجہ سے بہت پریشان تھی. روبینہ اپنی امی سے بہت محبت کرتی تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ انہیں کیسے ٹھیک کرے. اپنی ماں کے سرہانے بیٹھ کر وہ رو رہی تھی کہ ماں نے اسے گلے لگا کر کہا، میری بیٹی، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور اپنی بیٹی کو گلے لگا کر سلا دیا. آدھی رات کو جب روبینہ کی آنکھ کھلی تو اس کی امی شدید تکلیف میں تھیں. آدھی رات کو بخار میں بڑبڑا رہی تھیں. روبینہ نے جلدی سے اپنے ابو کو جگایا. وہ بھی اپنی بیوی کی یہ حالت دیکھ کر بہت ہی پریشان ہو گئے تھے اور فوراً ہی ڈاکٹر کو بلوانے چلے گئے. مگر آدھی رات کو انہیں کوئی ڈاکٹر نہ ملا تو روبینہ بہت رو رہی تھی. پھر اسے یاد آیا کہ جب بچپن میں وہ خود بھی بیمار ہوتی تھی تو اس کی امی اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھتی تھی. روبینہ بھاگ کر کچن میں سے پانی لے آئی تھی اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ماں کے ماتھے پر پٹیاں رکھنے لگی. کئی گھنٹوں تک اپنی ماں کی خدمت کرتی رہی اور پھر کچھ دیر کے لیے اپنی ماں کے پاس لیٹ گئی. پھر پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگ گئی. جب اس کی آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی. اس نے جلدی سے اپنی امی کی طرف دیکھا. وہ بالکل آرام سے سو رہی تھیں. پھر اپنی امی کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ بالکل ٹھنڈا تھا. روبینہ کو خوشی ہوئی کہ اس کی ماں کا بخار اب بالکل اتر چکا تھا، لیکن اس ننھی سی جان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جب روح جسم کا ساتھ چھوڑ دے تو جسم ایسے ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے.
جب اس کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کی امی اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلی گئی ہیں تو اس پہ تو گویا جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ چیخ چیخ کر رو رو کے اس کا برا حال تھا، بار بار اپنے باپ کے گلے لگ کے کہتی، ابو امی کو اٹھائے نا، امی کو بلائے نا، انہیں کہیں کہ میں ان کے بغیر اب کیسے رہوں گی۔ اس بچی کی یہ حالت دیکھ کر وہاں پہ بیٹھے سارے ہی لوگ رو پڑتے، مگر اب یہی اس کی قسمت تھی۔ وقت تو گزرتا ہی رہتا ہے اور روبینہ کے لیے بھی بس وقت گزر ہی رہا تھا۔ اس کے ابو تو اس سے بہت پیار کرتے تھے، مگر ماں کے جانے کے بعد جو خلا اس کی زندگی میں آیا تھا وہ کوئی بھی انسان بھر نہیں سکتا تھا۔ روبینہ کی امی کی وفات کے 6 مہینے بعد ہی روبینہ کے ابو نے دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ رشتہ دار بھی کہتے تھے کہ اکیلی بچی کے ساتھ اتنی بڑی زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، روبینہ کا خیال کرنے والا کوئی تو گھر میں ہونا چاہیے۔ جب ہی روبینہ کی نئی امی گھر آ گئیں، مگر روبینہ انہیں اپنی ماں کی جگہ نہیں دے پائی۔ نئی امی کے آنے کے بعد روبینہ بہت ہی گمسم رہنے لگی تھی۔ روبینہ کے والد صاحب کا بھی رویہ اب بہت بدلنے لگ گیا تھا، بات بات پر روبینہ کو ڈانٹتے اور اسے اب اتنا وقت بھی نہیں دیتے۔ روبینہ اب 9 سال کی تھی، سب سمجھتی تھی کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی وجہ اس کی یہ سوتیلی ماں ہے، جس کو روبینہ ذرا بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ چاہتی تھی اس گھر اور اپنے شوہر کی وہ اکیلی مالک ہو اور اس میں اس کا کوئی شریک نہ ہو، اس لیے وہ روبینہ کو اپنے والد سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ روبینہ گھر کا سارا کام کرتی اور اسکول بھی جاتی۔ اب وہ روبینہ نہیں ایک نوکرانی بن گئی تھی۔ اس کی سوتیلی ماں کا بس چلتا تو وہ اسے اسکول سے بھی ہٹا دیتی، لیکن روبینہ کے والد نے صاف کہہ رکھا تھا کہ روبینہ اسکول ضرور جائے گی کیونکہ یہ اس کی مرحومہ ماں کی آخری خواہش ہے۔ روبینہ نے انہی حالات میں میٹرک کر لیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ اب آگے پڑھائی کرے، لیکن اس کی سوتیلی ماں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ روبینہ کے ابو نے اس کے کالج میں ایڈمیشن یہ کہہ کر نہیں کیا کہ کام وام سیکھو گھر کے، پھر ہم تمہاری شادی کر دیں گے۔ وقت اور گزرتا گیا اور اسی عرصے میں روبینہ کے 2 بہن بھائی اور بھی آ گئے۔ اب ساری پیار اور توجہ ان دونوں پہ ہوتی۔ روبینہ بھی اپنے بہن بھائیوں سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن اس کی سوتیلی ماں اس کو اپنے بہن بھائیوں کے پاس آنے ہی نہ دیتی۔ ایک دن روبینہ کے گھر کچھ لوگ آئے اور ان کے سامنے اسے بٹھا دیا گیا۔ روبینہ کو تو سمجھ نہ آیا کہ معاملہ کیا ہے۔ ان کے جانے کے بعد اس کی سوتیلی ماں نے بتایا کہ اس کا رشتہ پکا کر دیا گیا ہے۔ روبینہ یہ سن کر نہ تو خوش تھی اور نہ ہی خفا، بس وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اس کے پوچھے بغیر کیا گیا ہے۔ چند دنوں بعد ہی روبینہ کی شادی ہو گئی اور وہ پیا گھر سدھار گئی، لیکن رخصتی کے وقت وہ بہت روئی۔ اس گھر میں چاہے اس کا وقت برا ہی گزرا تھا، لیکن اس گھر میں اس کی مرحومہ ماں کی یادیں تھیں، اور آج اس کی ماں بھی تو نہیں تھی جو اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کو گلے سے لگا کے رخصت کرتی۔ روبینہ کا شوہر کامران بہت ہی اچھا انسان تھا، صورت کے ساتھ ساتھ اعلیٰ اخلاق کا بھی مالک تھا۔ اس نے کچھ ہی دنوں میں روبینہ کے دل میں ایسی جگہ بنائی کہ کوئی بھی آج تک نہ بنا پایا تھا۔ روبینہ جو اپنے آپ کو بدقسمت سمجھتی تھی، اب اپنے آپ کو دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی سمجھنے لگی۔ کامران ایک فرم میں افسر تھا، ان کے گھر میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی۔ روبینہ کو پہلی بار احساس ہوا تھا کہ زندگی اتنی خوبصورت ہے اور اس دنیا میں خوشی نام کی بھی کوئی چیز ہے۔ کامران اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کے ماں باپ بھی روبینہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ روبینہ اتنی خوش تھی کہ شادی کو 6 ماہ گزر گئے۔ 6 ماہ بعد اس کو ماں بننے کی خوشی ملی، لیکن یہ خوشی روبینہ کو زیادہ وقت تک راس نہ آئی اور اس کا شوہر کامران، اس کی کل کائنات اچانک ہی کہیں لاپتہ ہو گیا۔ روبینہ کا تو رو رو کے برا حال تھا، کامران کے علاوہ اس کا تھا ہی کون۔ وہ ہر وقت یہ دعا کرتی کہ یا اللہ میرا کامران مجھے لٹا دے، پر نہ روبینہ کی دعائیں قبول ہوئیں اور نہ کامران گھر لوٹا۔ 1 ماہ بعد کامران کی بوری میں بند لاش ملی تھی، جس کو ظالموں نے بہت ہی بے دردی سے قتل کیا تھا۔ اس دن روبینہ پہ غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، ایسے لگ رہا تھا کہ اب وہ جیسے زندہ نہیں رہ پائے گی، لیکن اسے جینا تھا اپنے اس بچے کے لیے جو اس کی کوکھ میں پل رہا تھا۔ روبینہ کامران کی آخری نشانی کے لیے، اس کے بچے کے لیے زندہ رہنا چاہتی تھی، کیونکہ کامران کی موت کے بعد ایک آخری امید یہ بچہ ہی تھا۔ کامران کی موت کے بعد کامران کے ماں باپ نے اسے بہت پیار دیا، اس کا بیٹی کی طرح خیال رکھا۔ روبینہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہ تھی، کمی تھی تو بس خوشی کی اور سکون تھی۔ روبینہ کی زندگی میں بس وہی چند پل خوشی کے تھے
جس پل کامران اس کے ساتھ تھا، ورنہ حالات نے اس پر کیا ظلم نہیں ڈھائے تھے۔ پہلے اس کی ماں چھینی اور پھر باپ بھی بدل گیا۔ اس کا بچپن دکھوں اور غموں کے سائے میں بیت گیا۔ پھر اس کو تھوڑی سی اگر خوشی ملی بھی تو وہ بھی عارضی ثابت ہوئی۔ اللہ نے روبینہ کو بہت ہی جلد ایک خوبصورت اولاد سے نوازا۔ اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام اس نے ارمان رکھا، کیونکہ اب وہی بس اس کے ارمانوں کا محور تھا۔ روبینہ بہت خوش تھی اور اپنے بیٹے کا بہت خیال رکھتی۔ وہ چاہتی تھی کہ ارمان بھی اپنے باپ کی طرح پڑھ لکھ کر بہت اچھا انسان بنے۔ اس نے اپنی ساری توجہ اور پیار ارمان کو دیا۔ وہ تو جیسے اپنے آپ کو بھی بھول گئی تھی۔ روبینہ کبھی بھی ارمان کو باہر اکیلے نہ جانے دیتی۔ نہ جانے اس کو کیا ڈر تھا کہ کامران کی طرح کہیں اس کے بیٹے کو بھی کوئی چھین نہ لے۔ ارمان کی عمر جب اسکول جانے کی ہوئی تو روبینہ نے اس کا داخلہ ایک بہت ہی اچھے اسکول میں کروا دیا۔ ارمان کا اسکول جانے والا پہلا دن روبینہ کے لیے بہت ہی مشکل تھا، کیونکہ وہ اسے خود سے الگ نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس کا اسکول جانا بھی ضروری تھا۔ وقت کے ساتھ جب ارمان بڑا ہو گیا تو وہ اپنی ماں کو سمجھاتا تھا کہ اب آپ اتنی فکر نہ کریں، میں بڑا ہو گیا ہوں، میں اپنا خیال رکھ سکتا ہوں۔ لیکن روبینہ کے دل کو کہاں قرار آتا۔ ارمان اپنی ماں کا بہت خیال رکھتا۔ وہ بہت اچھے سے جانتا تھا کہ اس کی ماں کن مشکل حالات سے گزری ہے۔ وہ اپنی ماں کو ساری خوشیاں لٹانا چاہتا تھا۔ ایک دن ارمان اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی ماں سے کہا، امی میرا اسکول جانے کو دل نہیں کر رہا۔ اس کی ماں نے اس کو گھور کر دیکھا۔ نہیں بیٹا، ابھی تھوڑے ہی دنوں میں تمہارے پیپر شروع ہونے والے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ تمہاری پڑھائی میں کوئی بھی خلل ڈلے۔ ارمان نے کہا، ٹھیک ہے امی، جیسے آپ کی مرضی۔ روبینہ نے اپنے بیٹے کو اسکول بھیج تو دیا، مگر نہ جانے کیوں اس کا دل بھجا بھجا تھا۔ گھر کے کام کاج میں مصروف تھی کہ گھر میں لگے ٹیلی فون کی بیل بجی۔ وہ بہت ہی گھبراتے ہوئے فون کی طرف لپکی۔ روبینہ کا دل ڈوب سا گیا تھا۔ اس نے ڈرے ہوئے انداز میں ریسیور کو کان سے لگایا، مگر اس کو کیا پتا تھا کہ ایک بھیانک خبر اس کی منتظر تھی۔ خبر یہ تھی کہ آرمی پبلک اسکول میں دہشت گردوں نے حملہ کر دیا ہے، جس میں بہت سارے طالب علم زخمی اور شہید ہیں۔ روبینہ جب اسکول پہنچی تو وہاں پر تو سما ہی کچھ اور تھا۔ ہر ماں اپنے آپ کو پیٹ رہی تھی، اپنے جگر گوشے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ کسی کو اپنا بچہ زخمی ملا تھا تو کسی کو اس کی لاش ملی، اور کوئی ابھی بس تلاش میں تھا۔ روبینہ نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ اب کیا کرے، اپنے ارمان کو کہاں ڈھونڈے، کس سے پوچھے۔ اس کا ذہن بالکل معوف ہو گیا تھا۔ اس کو معلوم نہ تھا کہ میرا بیٹا زندہ بھی ہوگا کہ نہیں۔ یہ سوچ کر ہی اس کی روح کانپ اٹھی۔ اتنی تکلیف تو اس کو تب بھی نہیں ہوئی تھی کہ جب چھوٹی سی عمر میں اس کی امی اس کو چھوڑ کے چلی گئی، اور تب بھی نہیں جب کامران کی لاش گھر لائی گئی تھی۔ وہ پھر سے دعائیں مانگنے لگی کہ یا اللہ میرے ارمان کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ میری زندگی کا کل سرمایہ ہے، اس کے بعد میں تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گی، بس ایک بار میرا ارمان تو صحیح سلامت لٹا دے۔ روبینہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ بچوں کو مختلف ہسپتالوں میں شفٹ کر دیا گیا تھا، جس میں کئی تو شہید تھے اور کئی زخمی۔ روبینہ جب ارمان کی تلاش میں ہسپتال پہنچی تو وہاں پہ بہت بھیڑ تھی۔ ہر کوئی اپنے لال، اپنے پیارے کو ڈھونڈ رہا تھا۔ کچھ اپنے مرجھائے ہوئے پھولوں کو دیکھ کر پاگلوں کی طرح رو رہے تھے۔ روبینہ ایک وارڈ میں گئی جہاں پر سارے زخمی بچوں کو طبی امداد دی جا رہی تھی۔ روبینہ کو وہاں بھی ارمان نہ ملا۔ روبینہ کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی جان نکل جائے گی، مگر ممتا کی طاقت اسے مرنے نہیں دے رہی تھی۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں اس کو وہ مل گیا جسے اس کی تلاش تھی۔ ارمان خون میں تر ایک بیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ اس کے جسم میں زندگی کے آثار نہیں تھے۔ اس کے ماتھے پر ایک گولی کا نشان تھا جو اس کی موت کا سبب بنی تھی۔ روبینہ ارمان کی موت پر نہ روئی تھی، نہ چلائی تھی، نہ ہی اس نے خدا سے کوئی گلہ کیا، کیونکہ وہ سبتے میں چلی گئی تھی۔ ارمان کی آخری رسومات بھی ہو گئیں، اسے سپرد خاک کر دیا گیا، لیکن روبینہ کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہ گرا۔ شاید اس کے آنسو ختم ہو چکے تھے۔ اس ظالم دنیا نے اس سے اس کا آخری سہارا بھی چھین لیا تھا۔ اسے رلانے کی کوشش بھی کی گئی تھی، مگر وہ نہ روئی۔ اسے دکھوں اور آزمائشوں کے لیے چن لیا گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کریے گا۔ شکریہ۔